وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 282۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِّجَالِکُمْ فَإِن لَّمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا یَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا۔ یہ قرآن کریم کی سب سے طویل ترین آیت مبارکہ ہے، جس کا کچھ حصہ ہم لوگوں نے کل اس کے اوپر گفتگو کی تھی۔ اس آیت مبارکہ میں آپس کے معاملات سے متعلق اہم ترین احکامات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں، جن میں سے پہلا حکم تھا کہ جب بھی تمہارا آپس میں کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ تو لکھنے کے کچھ احکامات اس میں بیان ہوئے۔ آج جو حصہ اس آیت مبارکہ کا ہمارے سامنے ہے، اس کے اندر ایک اور حکم کہ صرف لکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس معاملے کے اوپر گواہ بھی قائم کرو، کیونکہ بعض معاملات میں وہ تحریر بھی کافی نہیں ہوگی، اس تحریر کو بھی ثابت کرنے کے لیے گواہی ضروری ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ آج کل عدالتوں میں بھی اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جہاں لکھنے کی اہمیت ہے وہیں گواہوں کی بھی اہمیت ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِّجَالِکُمْ، اور اپنے مردوں میں سے تم 2 گواہ اس معاملے کے اوپر بنا لو۔ مِن رِّجَالِکُمْ سے اشارہ ہے کہ وہ مسلمان ہوں اور عادل اور ثقہ ہوں۔ ثقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ قابل اعتماد ہوں، اور عادل کا مطلب ہوتا ہے کہ دیندار ہوں، جھوٹے نہ ہوں، جھوٹ کے ساتھ مشہور نہ ہوں، یہ مطلب ہے۔ باشرہ کا مطلب وہ نہیں ہے جو عام طور پر ہم لوگ مراد لیتے ہیں کہ داڑھی ٹوپی پگڑی، جو مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ عادل کا مطلب یہ کہ دیانت دار لوگ ہوں، جھوٹے لوگ نہ ہوں۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر 2 مرد تمہیں نہ ملیں تو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں۔ پھر یہ مقدار ہے مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، ان گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو۔ یہ وہی بات ہے کہ وہ نیک اور عادل اور قابل بھروسہ لوگ ہونے چاہیے، فاسق و فاجر نہیں ہونے چاہیے، یہ مطلب ہے۔ ان تضل احداہما، یہ 2 عورتوں کا عدد اس لیے ہے، یعنی 1 عورت کافی نہیں ہے گواہی میں، 2 عورتیں ہوں گی، اور 2 عورتوں کی گواہی مل کر 1 مرد کے برابر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان تضل احداہما، اگر 1 عورت بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے۔ ولا یأبى الشہداء اذا ما دعوا، اور جب ان گواہوں کو بلایا جائے تو گواہ گواہی دینے سے انکار نہ کریں۔ ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجل، اور تم اس سے مت اکتاؤ کہ تم اس معاملے کو لکھ لو، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی مدت مقررہ تک، یعنی کوئی بھی ایسا میعادی معاملہ ہے تو اگرچہ وہ چھوٹا کیوں نہیں ہے تو تم لوگوں نے اس کو لکھنے سے گھبرانا نہیں ہے، لکھنا ضرور ہے، اور گواہوں کو بھی اس کے اوپر متعین کر لینا ہے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ انصاف کے زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، واقوم للشہادہ، اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک طرف ایک چیز لکھی ہوگی اور گواہ بھی ہوں گے، تو لکھا ہوا گواہی کو ٹھیک رکھے گا اور گواہی لکھے ہوئے کو ثابت کرے گی۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گی، ایک دوسرے کی مدد کریں گی۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم لوگ شک میں نہ پڑو۔ بعض دفعہ لکھے پر شک میں آدمی پڑ جاتا ہے، اور بعض دفعہ صرف گواہ ہوں تو ان کے بارے میں شک واقع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ان کو بھی بات یاد رہی کہ نہ یاد رہی۔ تو جب لکھا بھی ہوگا اور گواہ بھی ہوں گے تو بات مضبوط ہو جائے گی۔
الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونہا بینکم، مگر یہ کہ کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسی ڈیل ہو جو نقد و نقد ہو رہی ہے، ہاتھ در ہاتھ ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی ادھار اور کوئی وقت مقرر نہیں ہے، فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اس کو نہ لکھو۔ لیکن وَأَشْهِدُوا اِذَا تَبَايَعْتُمْ، لیکن جب تم یہ آپس میں معاملہ کرو نقد والا، ہاتھ در ہاتھ والا، تو اس میں بھی گواہ بنا لو، تاکہ کل کو اگر کوئی بات آگے پیچھے ہو تو وہ گواہ اس گواہی کو دے کر اس معاملے کو سیدھا کر سکیں۔ اب دیکھیں کہ دو چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں ابھی تک، ایک تو ہے کہ معاملے کو لکھا جائے اور دوسرا ہے کہ گواہ بنائے جائیں۔ اور لکھنے والے کے بارے میں بھی کل کے درس کے اندر یہ بات گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، کہ لکھنے والا لکھنے سے پیچھے نہ ہٹے، انکار نہ کرے، وہ اپنی سروسز دے۔ اور آج کے درس میں آ رہا ہے کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، گواہ بننے سے یا گواہی دینے سے پیچھے نہ ہٹیں، وہ اپنی گواہی پر قائم رہیں۔ تو ایک طرف تو گواہ اور لکھنے والا، ان کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ وہ لکھیں اور گواہی دیں۔ دوسری طرف جو گواہی لے رہے ہیں، یعنی جو معاملہ کرنے والے ہیں یا جن کے حق میں گواہی ہو رہی ہے، چاہے وہ ڈیل کرنے والا ہو، مدعی ہو، چاہے وہ مدعا علیہ ہو، چاہے وہ عدالت ہو کہ جس نے گواہیاں لینی ہیں، اب ان کو یہ احکام دیے جا رہے ہیں کہ تم لوگوں نے اس کاتب کو یا گواہوں کو ستانا نہیں ہے، ان کو تکلیف نہیں دینی، ان کو کسی بھی طرح سے ضرر میں، مشکل میں مبتلا نہیں کرنا، ورنہ وہ بیچارہ لکھنے والا لکھے گا نہیں اور گواہ وہ گواہی کے لیے تیار نہیں ہوں گے، گواہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو دونوں طرف سے اگر احکام کا خیال کیا جائے گا تو معاملات درست چلیں گے، اور اگر گواہوں کو ستایا جائے گا جیسے کہ آج کل معاملات ہو رہے ہیں تو کون گواہ بننے کے لیے تیار ہو؟ آج کل دیکھ لیں کہ یہ جو زمینوں کے یہ جو دیوانی جتنے بھی مسائل ہیں، تو یہ ایک تو برسوں تک یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، زمینوں کے جھگڑے، جائیدادوں کے جھگڑے، حتیٰ کہ نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، اگلی نسلوں کو وہ فیصلے سننے کو مل رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کئی نسلوں سے چلتے آ رہے ہیں یہ جھگڑے۔ تو اب وہ ہر پیشی پر گواہ چلے ہوئے ہیں جی بیچارے، اب کون اپنی دکان چھوڑ کر، کون اپنی ملازمت سے چھٹی لے کر، کون اپنے ذاتی مصروفیات چھوڑ کر اپنی بیماری کے ساتھ وہ تنگ ہو اور روزانہ وہ چلا ہوا ہو پیشی پر عدالتوں کے اندر، تو ہر بندہ بھاگے گا نا، کوئی بھی تیار نہیں ہوگا گواہ بننے کے لیے۔ تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، کہ لکھنے والے کو بھی تکلیف میں مبتلا نہ کیا جائے اور گواہ کو بھی کسی بھی طرح سے ستایا نہ جائے، یہاں تک کہ اگر لکھنے والا وہ بغیر معاوضہ دیے لکھنے کو تیار نہ ہو تو باقاعدہ اس کو معاوضہ دیا جائے، جیسے کہ آج کل اسٹامپ فروش اپنا معاوضہ لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر گواہ کے جانے اور آنے کا خرچہ، اس کو کھانا وغیرہ کھلانا پڑے، تو یہ سارے اخراجات پھر ان کے ذمے ہیں جو گواہی لے رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ اپنا کرایہ لگا کر جائیں گے تو وہ بیچارے، ان کو تو ستایا جا رہا ہے، ان کو تو تکلیف میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم اس طرح ستاؤ گے تو یہ تمہاری طرف سے گناہ ہوگا، یہ فسق ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں مسائل اور احکام سکھاتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم کسی سفر میں ہو، وہاں دوران سفر تمہیں کوئی معاملہ کرنا پڑا، اور اس زمانے کی یہ تو باتیں ہو رہی ہیں جب لکھنے پڑھنے کا رواج ہی نہیں تھا، جب آدمی سفر کے اندر ایسے معاملات اس کو پیش آ جاتے تھے اور اس کے پاس یہ سہولتیں نہیں تھی، ورنہ آج کل تو سفر کے اندر بھی آپ کے پاس سہولت موجود ہے، آپ کا بینک آپ کے ساتھ ہے، اور آپ فون کے ذریعے سے اپنے معاملات کر سکتے ہو،
ڈیل کر سکتے ہو، آپ کسی بھی جگہ اسٹامپ لکھوانا چاہو تو لکھوا سکتے ہو۔ آج کل تو مسائل نہیں ہے، لیکن بہرحال اب بھی کوئی ایسی مشکل پیش آ سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سفر، اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، وہاں کوئی لکھنے والا موجود نہیں ہے اور تمہیں معاملہ کرنا پڑ گیا ہے، تو فَرِحَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، تو تم اپنی تسلی کے لیے گروی کو قبضے میں کر لو۔ گروی والی اجازت دے دی گئی کہ دیکھیں کہ آپ کسی کو قرضہ دیتے ہو، 1 سال بعد آپ نے وصول کرنا ہے، تو آپ اس کے اوپر گواہ بھی بنا لیتے ہو اور اس کا اسٹامپ بھی لکھوا لیتے ہو۔ لیکن اگر آپ سفر میں ہو اور سفر میں آپ کو کسی کو کچھ قرضہ دینا پڑ گیا، تو وہاں تو کاتب بھی نہیں ہے، وہاں کوئی گواہ بھی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہے کہ آپ اس سے کوئی رہن لے لو، اس سے کوئی انگوٹھی لے لیں، کوئی سونے کی، کوئی چاندی کی کوئی چیز لے لیں، موبائل لے لیں، کوئی گھڑی لے لیں، کہ جب تک آپ یہ چیز مجھے واپس نہیں کرو گے میرا قرض، تو اس وقت تک یہ میرے پاس امانت ہے اور یہ بطور سیکورٹی کے میرے پاس ہے، جب آپ میرا قرضہ دے دو گے تو میں آپ کی یہ چیز آپ کو واپس کر دوں گا۔ تو یہ ہے رہن، تو اس وقت آپ یہ رہن لے لو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر تم میں سے ایک دوسرے پر اطمینان حاصل کر لے، یعنی کہ مطمئن ہو اور وہ اس سے یہ رہن بھی نہ لے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس کے اوپر امن اور اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی امانت کو ٹھیک طریقے سے ادا کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے رب سے ڈرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم لوگ گواہی کو مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گنہگار ہے، یعنی کہ وہ خود گنہگار ہوگا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ اگر جانبین سے اس چیز کی رعایت ہوگی، اس چیز کا خیال کیا جائے گا، تو معاملات بالکل درست روش پر چلیں گے۔ اور اگر ستایا جائے گا جیسے کہ آج کل ستایا جا رہا ہے، تو سچے گواہ تو نہیں ملتے، البتہ کرائے کے جھوٹے گواہ وہ موجود ہوتے ہیں، اور جھوٹے گواہوں کا راستہ اس لیے کھلا ہے کہ سچے لوگ نہیں ہیں۔ اور سچے کیوں نہیں ہیں؟ کہ ان کو خام خواہ میں ستایا جاتا ہے، اس لیے وہ گواہ بننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ تو اگر جانبین سے رعایت رکھی جائے گی تو معاملات ٹھیک طور پر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق۔